بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رحمان مذنب صاحب راوی ہے کہ غازی علم دین 4 دسمبر 1908 کو متوسطہ طبقے کے ایک شخص طالمن کے گھر لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ نجاری پیشہ تھا، عزت سے دن گزر رہے تھے، ایسے نامور نہ تھے۔ اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی، یا پھر لاہور سے باہر جا کر کہیں کام کرتے تو محنت، شرافت اور دیانت داری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے۔ زندگی اسی ڈھب کی تھی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد محلے کے بچوں کی ابتدائی درسگاہ تھی۔ طالمن نے بھی اپنے بیٹے علم الدین کو مسجد میں بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھے۔ علم الدین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، ان سے ایسا کام لیا جانا تھا جو امن کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا، بلکہ تعلیم کا مقصود تھا۔ ان میں من جانب اللہ ایسا جوہر مخفی تھا جس کے بچے کو خبر نہ تھی، لیکن اس جوہر نے آگے چل کر وہ کام کر دکھایا جس سے انہیں تب و تاب جاؤ دانا میسر آئی۔ اس کام کا کوئی بدل نہ تھا۔ طالمن کے 2 بیٹے تھے، محمد دین اور علم الدین۔ دونوں میں بڑا پیار تھا۔ علم الدین والد کے ساتھ کبھی باہر جاتا تو محمد دین کو قلق ہوتا۔ ایک دفعہ محمد دین نے علم الدین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ علم الدین زخمی ہے۔ محمد دین بے چین ہوا اور چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے سیالکوٹ پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم الدین چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی علم الدین اچھل پڑا۔ شدت جذبات سے دونوں بھائی بغل گیر ہوئے۔ محمد دین نے دیکھا کہ علم الدین واقعی زخمی ہے، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پر شیشہ لگا تھا، لیکن زخم گہرا نہیں تھا۔ اگلے دن محمد دین واپس لاہور آ گئے۔ علم دین نے بچپن میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کی دماغ پر ثبت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے۔ علم دین ایک سال تک والد کے ساتھ کوہاٹ میں رہے۔ یہ علاقہ غیور اور بہادر پٹھانوں کا ہے۔ پٹھانوں کا یہ وصف ہے کہ جو ان سے نیکی کرے وہ اسے بھلاتے نہیں، یاد رکھتے ہیں۔ بڑے مخیر طبع اور متواضع لوگ ہیں۔ محسن کو قرار واقعی صلہ دیتے ہیں، جان تک نثار کر دیتے ہیں۔ علم دین کے والد نے کوہاٹ جا کر رہنے کے لیے مکان کرائے پر لیا جس کا مالک اکبر خان نامی پٹھان تھا۔ طالمن ایک دن کام میں مصروف تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک مکان اکبر خان کا کوئی بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اکبر خان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی طالمن نے کام چھوڑا اور اکبر خان کی مدد پر جانے کو تیار ہو گئے۔ طالمن کے ایک ساتھی روشن خان نے حیرانی سے پوچھا، طالمن تمہاری اکبر خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ طالمن نے کہا، میں اس کا کرایہ دار ہوں، وہ میرا محسن ہے۔ اگر خوشی کے وقت وہ مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی گھڑی میں اس کی خیر خبر نہیں لے سکتا۔ روشن خان اور طالمن دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعے کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ طالمن کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب طالمن واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک چادر بھی دی۔ جب ہندو مصنف راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کی امنگ بھر گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راجپال کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا۔
غازی علم دین ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو رکے، کچھ دیر کھڑے سنتے رہے، لیکن کوئی بات پلے نہ پڑی تو قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے علم دین کو بتایا کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، ان کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے۔ علم دین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پھر ایک دفعہ غازی علم دین نے خواب دیکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم دین جلدی کرو، راجپال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا، قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے۔ غازی علم دین نے صبح ہوتے ہی تیز دھار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں ہی راجپال ہوں۔ غازی علم دین نے وہی چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی، اس کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی اور وہ فرش پر اوندھے منہ گر گیا۔ راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی بڑے اطمینان سے قریبی نل پر گئے اور چھری کو اس ملعون کے ناپاک خون سے صاف کیا۔ ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کے کانوں میں پڑا، راجپال قتل ہو گیا، قاتل کو پکڑو، جانے نہ پائے۔ شور مچانے والے سب ہندو تھے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ سب غازی کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر غازی علم دین مسکرا دیے۔ غازی علم دین کے والد گرامی طالمان نے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا، اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا، اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور وہ اس طرح تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ غازی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال کی نعش میوں ہسپتال بھجوا دی گئی۔ اس کے قتل کی خبر آنن فانن پورے شہر میں پھیل گئی۔ رات گئے تک اخبارات کے زینے فروخت ہوتے رہے۔ ہندو ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے، مسلمان بھی پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم دین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ مسلمان اخبارات کا مطالبہ تھا کہ غازی علم دین کو رہا کر دیا جائے کیونکہ اس نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کی ہے۔ غازی علم دین پر مقدمہ چلتا رہا۔ ہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے انہیں بچانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا۔ ایک دفعہ کسی نے غازی سے کہا کہ تم اقبال فعل نہ کرو، تو آپ نے جواب دیا، تم لوگ مجھے جام شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہو، میں تو ہر جگہ یہ اعلان کروں گا کہ راجپال کو میں نے قتل کیا ہے۔ ایک جان کی کیا بات ہے، اگر مجھے 10 جانیں بھی مل جائیں تو وہ بھی ناموس رسالت کی پاسداری پر قربان کروں گا۔ یہ قتل میرے نامہ اعمال کا اعزاز ہے اور میں اس اعزاز سے محروم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میاں والی شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا جو کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ جب غازی علم دین میاں والی جیل میں منتقل ہوئے، اس رات وہ مجذوب گلی کوچوں میں دھوڑتا پھرتا تھا اور بلند آواز میں نعرے لگاتا، لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہا ہے۔ وہ رات اس مجذوب نے یوں گزاری اور پھر غائب ہو گیا۔ جب جیل میں غازی علم دین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، چہرہ تمتما اٹھا اور وہ شعر گنگنانے میں محو ہو گئے، بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ پھانسی کی سزا سننے والے شخص جتنا بھی دلیر ہو، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں۔ لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم دین کا وزن 22 مئی 1929 کو 128 پاؤنڈ تھا اور شہادت کے دن ان کا وزن 140 پاؤنڈ کے قریب تھا۔ یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے۔ 31 اکتوبر 1929
بروز جمعرات میاں والی جیل ہی میں اس مرد مجاہد کو تختہ دار پر چڑھانے کا اہتمام کر لیا گیا۔ آپ نے 2 نوافل ادا کیے اور بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑھے اور پھندے کو چومتے ہوئے خوشی سے زیب گلو کیا اور درود سلام پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ علامہ اقبال نے جب جنازے کی کیفیت دیکھی اور شہید کے چہرے کی زیارت سے فیض یاب ہوئے تو فرمانے لگے، اسی گلاں ہی کردے رہے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، یعنی ہم باتیں کرتے رہے، ترخان کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا۔ غازی علم دین کو لاہور میں چوبر جی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی، غازی علم دین کا مقام دیکھیے، نہ چلہ کیا نہ مجاہدہ، نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، نہ دیر میں نقش کھینچا، نہ حرم کا مجاور بنا، نہ مکتب میں داخلہ لیا، نہ خانقاہ کا راستہ دیکھا، نہ کنز و قدری کھول کر دیکھی، نہ رازی و کشاف کا مطالعہ کیا، نہ حزب البحر کا ورد کیا، نہ اسم اعظم کا وظیفہ پڑھا، نہ علم و حکمت کے خم و پیچ میں الجھا، نہ کسی حلقہ تربیت میں بیٹھا، نہ کلام و معافی سے واسطہ پڑا، نہ فلسفہ و منطق سے آشنا ہوا، نہ مسجد کے لوٹے بھرے، نہ تبلیغی گشت کیا، نہ کبھی شیخی بکھاری، نہ کبھی شوخی دکھائی، ایسے پاک بازی کا ضبط نہیں۔ محبوب حجازی سے ربط تھا، وہ تسبیح بدست نہیں، مست میاں الست تھا، وہ مسند آرا نہیں، فقیر سر راہ تھا۔ جس زمانے میں یہ رسوائے زمانہ کتاب لکھی اور چھاپی گئی، شہر لاہور میں ظاہر ہے حق ہو کے زلزلے ہوں گے، علم و فضل کے چرچے ہوں گے، تقریر و تحریر کے ہمے ہوں گے، وعظ و نصیحت کے غلغلے ہوں گے، ادیبوں اور خطیبوں کے تن تنے ہوں گے، لیکن شاطم رسول کو اسفل السفالین میں پہنچانے کی سعادت کسی صوفی باصفا، کسی امام ادب و انشا، کسی خطیب شعلہ نو اور کسی سیاسی رہنما کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ ایسے مزدور کو ملی جو ممتاز دانشور نہیں، معمولی کاریگر تھا، جس کی پیشانی پر علم و فضل کے اثار نہیں، ہاتھوں میں لوہے کے اوزار تھے۔ خدا معلوم وہ نمازی تھا یا نہیں، لیکن صحیح معنوں میں غازی نکلا۔ وہ کلا دوستار کا آدمی نہیں تھا، مگر بڑے کردار کا حامل بن گیا۔ غازی علم دین نے فن تجوید قرات سیکھا، نہ عربی فارسی پڑھی، نہ رومی کی مثنوی دیکھی، نہ زمخشری کی کشاف پڑھی، نہ دین کے اسرار و رموز سمجھے، مگر ایک راز اس پر ایسا کھلا کہ مقدر کے بند کواٹ کھل گئے، قسمت کا دریچہ کیا کھلا کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ یہ عقل خود بین کا کرشمہ نہیں، عشق خدا بین کا معجزہ تھا کہ کل تک دکان پر ٹھک ٹھک کرنے والا علم دین آج کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں دل بھن کر دک دک کر رہا ہے۔ بے شک عشق رسالت کی بات ہی نرالی ہے۔ زہ نصیب جس کا عشق رسالت کے لیے کچھ لگ جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ جان بھی چلی جائے اور اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تب بھی یہ سودا سستا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اسے اپنے چاہنے والوں کو ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں۔